حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم آقا کریم علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے تو راستہ کے اندر ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ کیا. وہاں پر ایک درخت تھا جو خشک تھا اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ درخت کبھی بھی ہرا بھرا ہو جائے, اس پر سبزہ اگائے. خشک سالی تھی اور وہ درخت خشکی کے ساتھ بھرا ہوا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام ہمارے پاس موجود تھے. ہم اس درخت کے نیچے رکے اور درخت کے نیچے رکے اور آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پر کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا. حضور نے جب آرام فرمایا تو جب بیدار ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضور کے وہاں پر قدم رنجا فرمانے کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس درخت کو ہرا بھرا فرما دیا. اس درخت پر سبزہ اگایا. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے, چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے, سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے وہ درخت جو خشک تھا اور اس کے ہرا بھرا ہونے کی امید باقی نہ تھی, مگر آقا کریم علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے وہ درخت بھی ہرا بھرا ہو جاتا. حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں, حارث, اس درخت کے نیچے آقا کریم علیہ السلام نے آرام فرمایا ہے. حضور کے آرام فرمانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس درخت کو تازگی عطا فرما دی. حضرت حارث فرماتے ہیں, میں نے تجھے پہلے دن ہی کہا تھا کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے, بڑا خیر و برکت والا ہے. اس بچے کی برکتیں ابھی سے ہمیں ملنا شروع ہو گئی. تو آقا کریم علیہ السلام کو لے کر اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب جا رہی ہیں. قبیلہ بنو سعد کی طرف بڑھ رہی ہیں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں, جب ہم جا رہے تھے تو ہماری سواری بڑی کمزور تھی, کبھی اٹھتی تھی اور کبھی بیٹھتی تھی, کبھی چلتی تھی اور پھر بیٹھ جاتی تھی اس عالم کے اندر. مگر جب آقا کریم علیہ السلام سواری پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو وہ سواری برق رفتار ہو جاتی ہے, تمام سواریاں پیچھے رہ جاتی ہیں, تمام دائیاں پیچھے رہ جاتی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں, سب سے آگے آگے سواری ہماری جا رہی ہوتی ہے. دائیاں پوچھتی ہیں, حلیمہ کیا سواری تبدیل کر دی ہے, کیا اور سواری تبدیل کر لی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں, خدا کی عزت کی قسم, سواری تبدیل نہیں ہوئی بلکہ سوار تبدیل ہو گیا ہے, سواری پر سوار تبدیل ہو گیا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سواری کے اندر بھی طاقت اور توانائی عطا فرما دی. حضرت حلیمہ سعدیہ آپ جب گھر پہنچتی ہیں, آپ کے گھر کے اندر خشک سالی تھی, قحط سالی کا زمانہ ہے اور بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ بھی خشک ہو چکا ہے اور گھر کے اندر خشک سالی ہے. مگر آقا کریم علیہ السلام جب اس اندھیرے گھر کے اندر جلوہ گر ہوئے تو حضور کے نور کی برکت کی وجہ سے گھر کے اندر اجالا ہو گیا, گھر کے اندر نور اور خیر و برکت کا نزول ہونا شروع ہوئے. حاضرین محترم, اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی, سب سونیاں تو سونا چہرہ حضور دا, سب سونیاں تو سونا چہرہ حضور دا, تکیا نصیباں والیاں جلوہ حضور دا, اور عرش اولا نے چومے جوڑے حضور دے, اور چومے آئے جبریل نے تلوہ حضور دا, چومے آئے جبریل نے تلوہ حضور دا. تو آقا کریم علیہ السلام گھر کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں, عورتیں باتیں کرتی ہیں, حلیمہ بڑا پیسہ آ گیا, پہلے تو کبھی رات کے اندر بھی چراغ نہیں جلاتی تھی مگر اب دن کے اندر بھی چراغ جلائے رکھتی ہو, ماجرا کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیا اتنی امیر ہو گئی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں, خدا کی عزت کی قسم, نہ پہلے چراغ جلاتی تھی نہ اب چراغ جلاتی ہوں, جب سے محمد کو لائی ہوں محمد مسکراتے ہیں کمرے میں اجالا ہو جاتا ہے, حضور مسکراتے ہیں کمرے میں اجالا ہو جاتا ہے. یہ نور, یہ شان, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا
ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حاضرین محترم، حضرت حلیمہ سعدیہ کی کچی کلی کے اوپر اللہ رب العزت نور برساتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی برکتیں حضرت حارث اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو ملنا شروع ہو جاتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر موجود ہیں، بکریاں جب چراگاہ کے اندر جاتی ہیں تو خوب پیٹ بھر کر آتی ہیں، اور ان کے تھنوں کے اندر دودھ بھرا ہوتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک بکری اتنا دودھ دیتی تھی حتیٰ کہ ہمیں 40 دن تک پورا ہو جایا کرتا۔ یہ حضور کی برکت تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ جہاں پر حلیمہ سعدیہ کے جانور چرنے کے لیے جاتے ہیں اپنے جانوروں کو بھی وہاں پر لے جایا کرو۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ انہیں کیا خبر تھی، یہ جنگل اور گھاس کا کمال نہیں ہے بلکہ میرے آقا کا کمال ہے، حضور کا کمال ہے، جس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی۔